عام طور پر جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی موقع پہ ہوتی ہیں، آدمی پھر پچھتاتا ہے، پھر آتا ہے مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، امام کے پاس، اور کہتا مول صاحب تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بک رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، بالکل پاگل سا ہو گیا تھا، یعنی اپنے آپ کو پاگل بنا لیتا ہے، ہوتا تو نہیں ہے پاگل، وہ سب کچھ سمجھ کہ میں نے 2 طلاقیں دی، 3 طلاقیں دے دی، یہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں تو پاگل ہو گیا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے خود پر کنٹرول نہیں تھا، اب کوئی شکل بتاؤ، کوئی گلی نکالو، کوئی مسئلہ نکالو۔ مولوی صاحب کہاں سے نکالیں گے جب آپ خود ہی شریعت نے کہا تھا کہ اس حالت میں طلاق مت دو؟ وہ پاگل بن جاتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے واقعہ حجاج ابن یوسف کا۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بہت ظالم، تو لوگ بہت ڈرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی بادشاہ لوگ یا جو بھی گورنر خلیفہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چکر لگاتا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ ایک دیہاتی تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا، حجاج کا بھی ادھر سے گزر ہو رہا تھا، حجاج نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ حجاج کیسا آدمی ہے، وہ جانتا نہیں تھا حجاج کو، بس سن رکھا تھا کہ حجاج کیسا آدمی ہے۔ دیہاتی کو جتنی گالیاں سنانی تھی سب سنا ڈالی، جتنا برا بلا کہنا تھا سب کہہ دیا۔ اس کے بعد حجاج نے کہا کہ تم جانتے ہو حجاج؟ کا نہیں جانتا ہوں، کہ میں خود ہی حجاج ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں خود ہی حجاج ہوں تو وہ دیہاتی کا ماتھا گھوم گیا، اب تو بڑا یہ تو ظالم تھا ہے ہی، میرا انجام کیا ہوگا؟ اب وہ بھی اسی طرح کا بیوقوف بنا، کہا کہ مجھے جانتے ہیں آپ؟ تو حجاج نے کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا کہ میں اس علاقے میں بہت مشہور آدمی ہوں، ہر آدمی میرے بارے میں جانتا ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ آج ان میں سے ہمارا معاملہ یہ کہ قسم کھا لیتے ہیں تو قسم ہی پر اڑے رہتے ہیں کہ بس نہیں کرنا تو نہیں کرنا، میں نے تو قسم کھا لی ہے، اللہ کی قسم میں تھوڑی توڑ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کے خلاف میں تھوڑی جا سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، 18ویں پارے میں سورہ النور میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، جن کے بارے میں، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کے تقوی کے بارے میں قرآن میں آیات اتری سورہ النور میں، ان پر الزام لگا، تہمت لگایا منافقوں نے، مشرکوں نے اور یہودیوں نے، اس میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنی مخالف ہوا بنائی گئی کہ اچھے خاصے مخلص جو سچے پکے مسلمان تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات میں آیتیں اتاری۔ ان متاثر ہونے والوں میں ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، غریب اور تنگ دست تھے، فقیر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے اپنی جیب سے، ان کا خرچہ برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی الزام لگانے میں یا اس پروپیگنڈے کو آگے سے آگے چلانے میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آیا، بہت ناراضگی ہوئی۔ قرآن کی جب آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے پاکیزگی کے سلسلے میں اتری تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی، قسم بخدا مصطح بن اثاثہ کا خرچہ میں بند کر دوں گا، اب نہیں دوں گا، یہ قسم کھا لی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیتیں اتاری ہوں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اپنے فضل سے، اپنی روزی سے، رزق سے، خوشحالی اور کشادگی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے مال میں دولت میں کشادگی کی ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کو نہیں دیں گے، اس بات کی قسم نہ کھائیں، ان کو دو۔ اور آخر میں عجیب طرح کی بات کہی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟
تم بھی انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سے تم سے خطائیں ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخالفت ہو جاتی ہے، تو تم بھی تو یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ معاف کر دے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے؟ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ تو کہا کہ تم بھی لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ آیتیں اتری تو ہماری طرح نہیں کہ نہیں میں تو قسم کھا چکا ہوں اللہ کی قسم کھا چکا ہوں، میں کیسے اس کے خلاف کر سکتا ہوں؟ فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بلا نحب ان یغفر لنا اللہ، کیوں نہیں، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور فوراً یہ کہا کہ میں مصطح بن اثاثہ کا خرچہ واپس اسی طرح جاری کر دوں گا جس طرح پہلے میں دیا کرتا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بناؤ، اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ اس بات میں کہ تم نیکی کا کام کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ کسی نیک کام کے سلسلے میں قسم کھا لی کہ قسم بخدا میں ایسا نہیں کروں گا۔ دو آدمیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو گروہوں اور گروپوں کے درمیان اگر کوئی صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ان میں سے کسی نے بات نہیں مانی تو اب وہ قسم کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم میں آئندہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا۔ اسے کہا جاتا ہے آپ کوشش کرو کہ میں تو اللہ کی قسم کھا چکا ہوں۔ اللہ کے نام کو آڑ بناتا ہے، رکاوٹ بناتا ہے نیکی کے کام کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کاموں کے سلسلے میں میرے نام کو رکاوٹ مت بناؤ۔ اگر اس طرح کی قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑ دو، قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے قسم کھا لی اور جس چیز کی قسم کھائی ہے اگر اس کا کرنا بہتر ہے تو وہ کام کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو، یعنی قسم توڑ دو۔ میاں بیوی میں سے آپس میں ناراضگی ہو گئی اور دونوں میں سے کسی نے قسم کھا لی، قسم بخدا میں بات نہیں کروں گا تم سے، یا آپس میں لوگوں میں اس طرح کی بات ہو گئی اور قسم کھا لی، تو چونکہ بات کرنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بہتر ہے، آپ قسم توڑ دیجئے، وہ بہتر کام کیجئے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت اونچا کام ہے۔ اصلاح ذات البین یعنی آپس کے اختلافات کو ختم کروانے کی کوشش کرنا اور اصلاح کا درستگی کا کام کرنا یہ شریعت میں بہت اونچا کام ہے۔ تو کہا کہ قسم کو، اللہ کے نام کو قسموں میں لے کر نیکی کے کام میں رکاوٹ مت بناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے احکام کے مطابق پوری تھی۔ اگر ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات آئے بھی اور آ بھی جاتے، انسان قسم کھا بیٹھتا ہے غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، تو انہوں نے قسموں کو توڑا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ قسم کھا لیتے ہیں تو قسم ہی پر اڑے رہتے ہیں کہ بس نہیں کرنا تو نہیں کرنا، میں نے تو قسم کھا لی ہے، اللہ کی قسم میں تھوڑی توڑ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کے خلاف میں تھوڑی جا سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، 18ویں پارے میں سورہ النور میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، جن کے بارے میں، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کے تقوی کے بارے میں قرآن میں آیات اتری سورہ النور میں، ان پر الزام لگا، تہمت لگایا منافقوں نے، مشرکوں نے اور یہودیوں نے، اس میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنی مخالف ہوا بنائی گئی کہ اچھے خاصے مخلص جو سچے پکے مسلمان تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات میں آیتیں اتاری۔ ان متاثر ہونے والوں میں ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، غریب اور تنگ دست تھے، فقیر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے اپنی جیب سے، ان کا خرچہ برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی الزام لگانے میں یا اس پروپیگنڈے کو آگے سے آگے چلانے میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آیا، بہت ناراضگی ہوئی۔ قرآن کی جب آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے پاکیزگی کے سلسلے میں اتری تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی، قسم بخدا مصطح بن اثاثہ کا خرچہ میں بند کر دوں گا، اب نہیں دوں گا، یہ قسم کھا لی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیتیں اتاری ہوں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اپنے فضل سے، اپنی روزی سے، رزق سے، خوشحالی اور کشادگی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے مال میں دولت میں کشادگی کی ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کو نہیں دیں گے، اس بات کی قسم نہ کھائیں، ان کو دو۔ اور آخر میں عجیب طرح کی بات کہی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ تم بھی انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سے تم سے خطائیں ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخالفت ہو جاتی ہے، تو تم بھی تو یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ معاف کر دے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے؟ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ تو کہا کہ تم بھی لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ آیتیں اتری تو ہماری طرح نہیں کہ نہیں میں تو قسم کھا چکا ہوں اللہ کی قسم کھا چکا ہوں، میں کیسے اس کے خلاف کر سکتا ہوں؟ فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بلا نحب ان یغفر لنا اللہ، کیوں نہیں، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور فوراً یہ کہا کہ میں مصطح بن اثاثہ کا خرچہ واپس اسی طرح جاری کر دوں گا جس طرح پہلے میں دیا کرتا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ نیکی کے کام نہ کرنے کے سلسلے میں تم نے قسم کھا لی ہے، قسم کو توڑ دو، نیکی کے کام کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں اللہ تمہاری اس پر پکڑ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا ان میں جو تمہارے دل کمائے۔ دیکھیے قسم جو ہے نا وہ تین طرح کی، یمین لغو ہے، یمین غموس ہے، یمین منعقدہ ہے۔ میں اس کی تشریح کرتا ہوں، سمجھانا ہوں۔ یمین لغو بیکار، جس کا کوئی اثر نہ پڑے، جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو، جس پر کوئی اثر مرتب نہ ہو، لغو کہتے ہیں بیکار کو، بے اثر کو۔ بات بات پر قسم کھانے کا مزاج بن جاتا، عادت بن جاتی انسان، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، یہ تقیہ کلام ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی باقاعدہ ارادے کے ساتھ قسم کھانا نہیں چاہتا ہے، ایسی زبان پر بات بات میں قسم آ جاتی ہے۔ یا یہ کہ کوئی کام ہوا نہیں ہے لیکن اس کی اپنے گمان میں ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا ہے اور اس نے اس پر قسم کھا لی۔ جیسے اگر کوئی قسم کھا لے کہ اس نے کوئی خبر سنی کہ ہاں مولوی صاحب آ گئے، اس نے اس پر قسم کھا لی، قسم بخدا مولوی صاحب آ گئے، عالم مولوی صاحب آئے نہیں تھے، لیکن اس تک یہ خبر پہنچی آگے، اس نے اس پر قسم کھا لی، اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ بات بات پر
قسمیں جو کھاتے ہیں انسان، یا اس طرح خلاف واقعہ بات پر قسم کھا لی، وہ سمجھتا تھا کہ وہ واقعی ہے، صحیح بات ہے لیکن ایسی نہیں نکلی، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ ایک ہے یمین غموس، پیچھے کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور اس کے خلاف وہ قسم کھا رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھی تھی لیکن والد صاحب نے کہا سختی کی، تو نے نماز نہیں پڑھی سزا ہوگی، تو کہنے اللہ کی قسم میں تو نماز پڑھ کے آیا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن، یہاں دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تیسری قسم جو ہے وہ یمین منعقدہ، ارادے کے ساتھ آدمی کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ زیادہ تر نہ کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، یا میاں بیوی آپس میں اس طرح کی قسم کھا لیں، خدا کی قسم میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، میں ان دونوں کے درمیان بیچ میں نہیں پڑوں گا آئندہ سے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام ہے، آپ نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو قسم توڑ دو، پھر اس قسم کا کفارہ دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ وہ سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، جو تم کھانا کھاتے ہو میڈیم قسم کا، درمیانی قسم کا کھانا 10 مسکینوں کو دینا ہے، کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، اور تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اب غلامی کی شکلیں ختم ہو گئی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں ہے، ان کو کپڑے دینے کی، پہنانے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، جس پر کفارہ لاگو ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بردبار بھی ہے۔ تم سے چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہے، اللہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، چشم پوشی فرماتا ہے، بخشنے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، چونکہ قسم میں ایک بات یہ بھی آتی ہے بعض مرتبہ کہ شوہر بیوی کے سلسلے میں قسم کھا لیتا ہے، خدا کی قسم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی۔ اس کو شریعت میں ایلا کہتے ہیں، اس لیے اس کا حکم آگے بیان کیا گیا۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ایلا عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں قسم کھانا، بیویوں کے سلسلے میں قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ قسم 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لغوی، ایک شرعی۔ لغوی کا مطلب ڈکشنری میں اس کا ترجمہ، ایلا کا ترجمہ ہوتا ہے قسم کھانا۔ لغوی، اگر 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی، 1 مہینہ میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، یہ کہہ دیا، 2 مہینہ کہہ دیا، 3 مہینہ، 1 ہفتہ، 15 دن، جو بھی مدت ہو 4 مہینے سے کم، اس کو لغوی ایلا اور لغوی قسم کہتے ہیں۔ اگر قسم پوری کر لی تو کوئی اس پر اثر نہیں، وہ پوری کر سکتا ہے، 15 دن کا کہا، 15 دن پورے کر لی، کوئی حرج نہیں۔ اگر 15 دن سے پہلے قسم توڑ دی تو وہی کفارہ ہوگا، مکمل کر لیا تو نہ کفارہ ہے نہ کچھ اور اثر، کوئی اور رزلٹ اس کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 4 مہینے کی قسم کھاتا ہے کہ 4 مہینے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، بیوی سے کہتا ہے، یا اس سے زیادہ کی، یہ شرعی ایلا ہو گیا۔ اب اس پر رزلٹ مرتب ہوگا، اس پر اثر پڑتا ہے۔ 4 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا، رجوع کا مطلب بیوی سے تعلق قائم کر لیا، صرف قسم کا کفارہ ہوگا، کفارہ دے دو۔ اور اگر 4 مہینے مکمل کر لیے تو اب طلاق ہو جائے گی، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ لہذا جب 4 مہینے مکمل ہو گئے تو طلاق ہو گئی۔ اب طلاق کے بعد کیا احکام ہوں گے، اس کے سلسلے میں یہاں قرآن میں کہا گیا۔ اب یہ 3 رکوع بلکہ 4 رکوع تک طلاق، نکاح اور پھر وفات اور رضاعت یعنی دودھ پینے کے احکام، یہ سب مسائل اب بیان ہوں گے مسلسل۔ تو تربص 4 اشہر، ان کو 4 مہینے رکنا ہے، جو قسم کھا لیتے ان کو 4 مہینے رکنا ہے، 4 مہینے رکنا۔ فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رجوع کرنا چاہے
تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، اس نے قسم کھا لی تھی، واپس رجوع کر رہا ہے، یعنی اس کو بیوی کے طور پر رکھنا چاہ رہا ہے 4 مہینے کے اندر اندر، تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اللہ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور طلاق دینے کا ارادہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ 4 مہینے مکمل ہی کرنا چاہتا ہے، اس سے آگے کی مدت وہ پوری کرنا چاہتا ہے، تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے۔ طلاق واقع ہو گئی تو پھر المطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 ماہواری تک روکے رکھیں۔ طلاق ہو گئی فوراً ادھر دوسرا نکاح کر لیں، یہ ہماری شریعت میں نہیں۔ طلاق کے سلسلے میں بھی دیکھیں کہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، وہ معتدل راستہ ہے، معتدل درمیانی راستہ ہے۔ اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات بیان کرنے سے پہلے آپ دیکھیں تو جو مذاہب تھے، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، بت پرستی کرنے والے ہو، ان میں سختی تھی، یعنی افراط تفریط، جو پہلے بھی بار بار اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ یا تو اس کونے میں تھے یا تو اس کونے میں تھے، سختی والا معاملہ تھا یا بہت زیادہ کوتاہی والا معاملہ تھا۔ اسلام نے بیلنس رکھا ہر چیز میں، اعتدال کی، درمیانی راستہ کا حکم دیا ہے اور اس کی ہدایت کی ہے۔ طلاق کے سلسلے میں عیسائیوں کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ طلاق نہیں دے سکتے، نکاح ہو گیا اب طلاق نہیں دے سکتے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی کس طرح کے بھی حالات خراب ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں، تب بھی طلاق نہیں، دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے، دوسرا نکاح کر لیا تو زنا شمار ہوگا پہلے والے کے حق میں، سختی کا معاملہ تھا۔ یہودیوں کے ہاں یہ معاملہ تھا کوتاہی کا، معمولی باتوں پر طلاق دے دیا کرتے تھے۔ مشرکوں کے ہاں، بت پرستوں کے یہاں، ہمارے یہاں دیکھ لیں تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو اب بس جنم در جنم بس ساتھ ہی رہنا ہے، چاہے نباہ نہ ہو، چاہے مزاج نہ بیٹھے، چاہے آپس کی طبیعت نہ موافق نہ ہو، چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں، زندگی اجیرن ہو جائے، جہنم بن جائے، پھر بھی ساتھ نبھانا ہے، طلاق کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میاں بیوی بن نہیں رہی کسی بھی شکل میں، اب پوری زندگی وہ گھٹن کے ساتھ زندگی گزارے، گھٹ گھٹ کر پریشان ہو کر، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ بھائی سب سے پہلے نکاح کے سلسلے میں اچھی طرح سے غور و فکر کر لو، مشورے کرو، اللہ سے مشورہ کرو، استخارہ کر لو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، منگنی کرو، ایک دوسرے کو جانچو، پرکھو، اور اخلاق کی بنیاد پر، سیرت و کردار اور کیریکٹر کی بنیاد پر نکاح کرو، مال کی بنیاد پر مت کرو، حسب نسب کی بنیاد پر مت کرو، دولت کی بنیاد پر مت کرو، خاندان اونچا ہے صرف اس بنیاد پر مت کرو، صرف حسن و جمال خوبصورتی کی بنیاد پر مت کرو، اخلاق اور سیرت کی بنیاد پر کرو، یہ تاکید کی۔ اور پھر نکاح کر لیا ہے تو کہا کہ یہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے، ایک کانٹریکٹ ہو گیا ہے، اس کو نبھانے کی کوشش کرو، صبر کرو، برداشت کرو، ایک دوسرے کو جھیلنے کی کوشش کرو، معمولی باتوں، آپس کی تھوڑی سی چپقلش، تھوڑی سی ناراضگی کی وجہ سے طلاق مت دو، ایک دوسرے سے جدا مت ہو، اگر ناراضگی ہو گئی ہے تو آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرو، خاندان والوں کو بیچ میں لاؤ، دوسروں کو لے آؤ، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کرو، یہ اسلام نے کہا۔ اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بالکل نبھ ہی نہیں رہی ہے، تمام تر کوششیں ہو گئی، ادھر کے خاندان ادھر کے خاندان، میاں بیوی دونوں کے خاندان والوں نے کوششیں کر دی، اس کے باوجود بھی نبھ نہیں رہی ہے، تو اب کہا گیا کہ یہ طلاق کا آپشن رکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، جتنی بھی اللہ نے جائز چیزیں کی ہے، مباح جائز چیزیں، حلال چیزیں، ان حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق، ایک مجبوری کی شکل ہے، جیسے ہم ہوائی جہاز میں دیکھتے ہیں، بسوں میں دیکھتے ہیں، ٹرینوں میں دیکھتے ہیں، ایک ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے یا ایمرجنسی ونڈو ہوتی ہے، وہ ہر موقع پر کھولنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر موقع پہ اس سے نکلنے کے لیے وہ نہیں ہوتا ہے،
وہ تو ایمرجنسی جب معاملہ ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کو کھولو توڑو، اس سے باہر نکلو۔ طلاق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب آپس میں نباہ بہت ہی مشکل ہو جائے تب کہتے ہیں اس ایمرجنسی ڈور کو کھولو جو طلاق کی شکل میں ہے، اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، اللہ بہتر حالت دونوں کے لیے پیدا کرے گا۔ یہ طلاق کے سلسلے میں آپشن دیا گیا، اور پھر اس میں بھی پابندیاں، غصے کی حالت میں مت دو، یہ بھی کہا، اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، صحیح نتیجے پر انسان نہیں پہنچ پاتا ہے۔ غصے کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ عام طور پر جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی موقع میں ہوتی ہیں، آدمی پھر پچھتاتا ہے، پھر آتا ہے مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، امام کے پاس، اور کہتا مول صاحب تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بک رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، بالکل پاگل سا ہو گیا تھا، یعنی اپنے آپ کو پاگل بنا لیتا ہے، ہوتا تو نہیں ہے پاگل، وہ سب کچھ سمجھ کہ میں نے 2 طلاقیں دی، 3 طلاقیں دے دی، یہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں تو پاگل ہو گیا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے خود پر کنٹرول نہیں تھا، اب کوئی شکل بتاؤ، کوئی گلی نکالو، کوئی مسئلہ نکالو۔ مولوی صاحب کہاں سے نکالیں گے جب آپ خود ہی شریعت نے کہا تھا کہ اس حالت میں طلاق مت دو؟ وہ پاگل بن جاتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے واقعہ حجاج ابن یوسف کا۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بہت ظالم، تو لوگ بہت ڈرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی بادشاہ لوگ یا جو بھی گورنر خلیفہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چکر لگاتا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ ایک دیہاتی تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا، حجاج کا بھی ادھر سے گزر ہو رہا تھا، حجاج نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ حجاج کیسا آدمی ہے، وہ جانتا نہیں تھا حجاج کو، بس سن رکھا تھا کہ حجاج کیسا آدمی ہے۔ دیہاتی کو جتنی گالیاں سنانی تھی سب سنا ڈالی، جتنا برا بلا کہنا تھا سب کہہ دیا۔ اس کے بعد حجاج نے کہا کہ تم جانتے ہو حجاج؟ کا نہیں جانتا ہوں، کہ میں خود ہی حجاج ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں خود ہی حجاج ہوں تو وہ دیہاتی کا ماتھا گھوم گیا، تو بڑا یہ تو ظالم تھا ہے ہی، میرا انجام کیا ہوگا؟ اب وہ بھی اسی طرح کا بیوقوف بنا، کہا کہ مجھے جانتے ہیں آپ؟ تو حجاج نے کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا کہ میں اس علاقے میں بہت مشہور آدمی ہوں، ہر آدمی میرے بارے میں جانتا ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، آج ان میں سے ایک دن ہے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس دن مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں، تو آج بھی مجھے کچھ پتا نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ وہ بیوقوف بن گیا۔ اسی طرح آدمی غصے میں طلاق دے دیتا ہے، اس وقت احساس نہیں ہوتا، بعد میں احساس ہوتا ہے یار اب تو غلط ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب کیا شکل نکالیں؟ تو مولویوں کے پاس آتے ہیں، مولوی کہیں گے یار 3 طلاق ہے نہیں، تو یار دوسرے مولوی کے پاس چلو، پاس میں ادھر جلاؤں میں چلے جاؤ، وہ 1 بنا دیں گے، کہیں گے یہ گلیاں نکالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ طلاق غصے میں مت دو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ حیض کی حالت میں، جب عورت ناپاکی کے دور میں ایام میں ہوتی ہے، اس میں بھی مت دو، اس لیے کہ اس میں ایک طرح سے وحشت دوری ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر واقعی طلاق کا کوئی کارن نہیں ہو سکتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ قابل استعمال نہیں ہے ان دنوں میں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ طلاق دے رہے ہو، اس وجہ سے منع کیا ہے، وہ پابندیاں لگا دی ہے اس شکل میں بھی۔ اور کس طرح دینا ہے اس کا طریقہ آگے بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے طلاق دینے کی، اس طریقے سے آج طلاقیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ 3 طلاق ایک ساتھ جو دی جا رہی ہے یہ بھی غلط طریقہ ہے، لیکن چونکہ جب پڑ جاتی ہے، گولی نکل گئی تو اس کا اثر تو ہوگا ہی، آدمی کا سامنے کو لگے کہ وہ مر جائے گا، اثر تو ہوگا ہی، لیکن صحیح طریقہ اسلام کا یہ نہیں، طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے اسلام نے، الطلاق مرتان، وہاں پر انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ تو فرمایا کہ جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ 3 مہینے اپنے آپ کو روکے رکھیں، ایسا نہیں ادھر طلاق ہو گئی اور ادھر دوسرا نکاح کر لو، یہ عدت کا جو حکم ہے یہ بھی صرف اسلام میں، کسی اور میں کہیں اور آپ کو یہ آپشن نہیں ملے گا، اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں آدمی کو سوچ بچار کرنے کا موقع مل جاتا ہے، 3 مہینے تک آدمی اچھی طرح سے سوچ سمجھ سکتا ہے، واپس اس کو نکاح میں لیں یا نہ لیں، آپس میں مشورہ کر کے پچھتاوا ہو جائے واپس نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر قسم کھائی 4 مہینے کی اور 4 مہینے مکمل کر دیے، اس کے بعد پچھتاوا ہو گیا کہ بھائی واپس میاں بیوی کی حیثیت سے ہمیں رہنا چاہیے، تو
اب واپس نئے نکاح سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ عدت گزارے، اور دوسری عدت کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ نسب کا پتہ چلے۔ ادھر طلاق ہوا، ادھر دوسرے سے نکاح کر لیا، خدا نخواستہ پیٹ میں بچہ پل رہا تھا، اب یہ بچہ کس کا ہے؟ نسل اور نسب کی حفاظت یہی تو انسان کا امتیاز ہے، انسان کی خوبی ہے۔ دوسرے حیوانات جانوروں میں دیکھو نسب محفوظ تو نہیں ہے، کون کس کا بچہ ہے کیا ہے، وہ نسل نہیں ہے ان کے ہاں، یہ صرف انسانوں کی خصوصیت ہے۔ اور یہ نسب محفوظ ہوگا عدت کے ذریعے سے پتہ چلے گا 3 مہینوں کے اندر کہ بھائی یہ بچہ ہے نہیں، کیونکہ ماہواری آئے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ بچہ نہیں ہے، اور نہیں آئے گی تو اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ بچہ نطفہ ٹھہرا ہوا ہے اور پہلے شوہر کا ہے یہ بچہ۔ تو نسب کی حفاظت کے لیے عدت کا حکم ہے۔ اور بھی حکمتیں مصلحتیں قرآن کہتا ہے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے جو ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کر دیا ہے اس کو چھپائیں، اس کو چھپائیں نہیں، جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیں، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کی انسان کو پابند بناتی ہے، حلال پر کھڑا کرتی ہے، حرام سے بچاتی ہے، جھوٹ سے بچاتی ہے۔ یہی چیز ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین اور ایمان ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے اور بہت سارے اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ اور آخرت کا تصور نہ ہو، آخرت کی سوچ نہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر انسان جو چاہتا ہے جانوروں کی طرح کرتا رہتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر ان کو واپس اپنے نکاح میں لوٹانے کی زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح چاہیں۔ ہاں، اس لیے واپس نکاح میں نہ لیں کہ اس کو سدھارنا ہے، اس کو پریشانی میں ڈالنا ہے، لٹکائے رکھنا ہے۔ یہ بھی ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، اور آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، نہ طلاق دے رہے ہیں اور نہ اس کو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، بیچ میں لٹکا کے رکھا ہے، یا رجوع کر لیا، طلاق دینے کے بعد واپس نکاح کر لیا، اس کو بیوی کی حیثیت سے واپس مان لیا، لیکن پھر وہی کر رہا جو پہلے کر رہا تھا، اس پر ظلم، زیادتی، اس کا حقوق ادا نہ کرنا۔ تو شریعت کہتی ہے اگر اس کو پریشان کرنے کے لیے رجوع کر رہے ہو یہ درست نہیں، اصلاح کی نیت ہے، واقعی میاں بیوی کی حیثیت سے حقوق ادا کرنے کی نیت سے رجوع کر رہے ہو تو یہ درست ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا بھی وہی حق ہے جو مردوں کا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں مردوں کی ہے، کچھ ذمہ داریاں عورتوں کی ہے، کچھ حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں اور کچھ حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت بالکل بے قیمت ہے اور بے حیثیت ہے۔ قرآن نے کہا وَلَهُنَّ، ان کے بھی وہی حق ہیں جو مردوں کے حق ہیں، جو ذمہ داریاں، جو حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح مردوں پر بھی ہیں۔ ان کی جان کی عزت و آبرو کی حفاظت، ان کو عزت و احترام دینا، ان کا ادب کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کو رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے، رہن سہن کا، لباس پوشاک کا، خوراک کا انتظام کرنا، یہ عورتوں کا حق ہے۔ ان کے حقوق کے ساتھ ان کو بیوی کی حیثیت سے رکھو۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا، فوقیت دی، اور یہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو اسلام نیچا قرار دے رہا ہے اور مرد کو اوپر قرار دے رہا ہے، نہیں۔ جس طرح دیکھیے پرجا ہے، ہم پرجا ہیں اور ہمارا راجا ہے، وزیر اعظم ہے، یوں کہیے پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کے کچھ حقوق ہم پر ہیں، ہمارے حقوق ان پر ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، لیکن ایک حق اس کو زیادہ دیا گیا کہ وہ پرائم منسٹر ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا حق زیادہ نہیں دیں گے تو پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ ہر ایک اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھے گا تو پھر ایک کام کیسے چلے گا؟ ہر انسٹیٹیوشن، ہر ادارے میں، ہر محکمے میں یہ چیز ضروری ہے۔ ایک آدمی کو زیادہ تھوڑا سا حق زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کا نظام ٹھیک سے چل سکے۔ تو گھر بھی تو ایک ملک ہے، چھوٹا سا ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہاں اللہ نے یوں باقی سب حق تو مردوں عورتوں کے برابر رکھیں، لیکن گھر چلانے کا نظام، بالادستی، یہ مرد کو دی ہے تاکہ گھر کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مرد کو اسلام نے زیادہ حق دیے ہیں اور عورت کو کم دیے ہیں،
تو پھر تو یہ دنیا کے معاملے میں بھی کہیں گے کہ بھائی ہمارے پرائم منسٹر بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ان کو اتنا VIP پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے، ان کا یہ سارا انتظام کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا ہم پر حق ہے کہ ان کی بات مانیں، تو ہمارا بھی تو ان پر حق ہے کہ وہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ہم تو سب برابر ہوئے، تو سب کو برابر میں آنا چاہیے، سب برابر میں آ جائیں گے تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ درجہ، کچھ فوقیت دی ہے تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے، وہ زبردست ہے جو حکم دے انسان کو ماننا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ہر حکم میں، اس کی ہر ہدایت میں، اس کی تعلیم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہدایات دی ہیں، ساری تعلیمات انسانیت کو